أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد کو. پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے اور فرشتوں کو جو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا وہ بھی اس روح کے پھونکنے کے بعد ارشاد فرمایا. مفسرین نے اس کے اوپر کافی گفتگو کی ہوئی ہے اور ہمارے اور آپ کے مختلف محافل کے اندر اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ وہ جو روح خدا ہے اس کا مفہوم کیا نکلے گا. بیان کرتے ہیں کہ روح خدا کا ایک مفہوم انسان کے اندر موجود ارادہ اور اختیار ہے کہ دوسرے مخلوقات کو یہ ارادہ اور اختیار میں اثر نہیں ہے اور صرف انسان ہے جس کو کم سے کم اس حد کے اندر ارادہ اختیار میں اثر ہے. اگر انسان کا سارا امتیاز انسان کا سارا شرف اس ارادے اور اس اختیار کے اندر ہے تو پھر کسی بھی انسان کی کتنی قیمت بنے یا وہ کتنا پست ہو وہ اس کے ارادے اور اختیار کے استعمال سے ہی طے ہو پائے گا. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اچانک کسی جگہ کے اوپر موجود ہے اس میں اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی اختیار نہیں تھا تو اس کی پھر کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن اگر اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پاکیزہ جگہ پر موجود ہے تب اس کے وہاں ہونے کی بھی قیمت ہے. مثلا کوئی یوں ہی گھومتے گھومتے مسجد کے اندر داخل ہو جائے اس کے اس مسجد میں داخل ہونے کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن کوئی انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کے گھر میں داخل ہو اس کی قیمت طے پاتی ہے. اس اعتبار سے دیکھیں تو انسان کی اصلی حیثیت اس کے فیصلوں کے اندر ہے. اس کے فیصلے کیسے فیصلے ہیں اور انسان اپنی زندگی کے اندر ہر روز سینکڑوں فیصلے کر رہا ہوتا ہے گرچہ بہت سارے فیصلوں کے وقت وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ میں فیصلے کر رہا ہوں. چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. یہ کہ آپ صبح کتنے بجے اٹھیں گے, اٹھنے کے بعد آپ کون سا کام پہلے کریں گے, رات کو سونے سے پہلے آپ کا انداز کیا ہوگا, حتیٰ سوتے وقت آپ کس کروٹ سوئیں گے, پانی پینے لگیں گے تو کتنے گھونٹ میں پئیں گے, کون سے ہاتھ میں گلاس کو پکڑیں گے, بیٹھیں گے یا اٹھیں گے, اٹھتے وقت کیا کہیں گے, بیٹھتے وقت کیا کہیں گے. یہ وہ سینکڑوں فیصلے ہیں جو ہر انسان اپنی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے. گھر سے خود بھی نہیں سمجھتا کہ میں نے فیصلہ کر لیا. مثال کے طور پر آپ جب یہاں پہ تشریف لائے آپ کہاں بیٹھے, آیا جگہ ملتے ہی بیٹھ گئے, ڈیلیبریٹلی آپ نے ایک جگہ ڈھونڈی وہاں پر بیٹھے, کس مصلحت کو ذہن میں رکھا کہ آپ نے جگہ کا انتخاب کیا. یہ بہت سارے فیصلے ہیں. اس طرح کے سینکڑوں فیصلے میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہوتے ہیں جن میں شاید فیصلہ کرتے وقت ہم جانتے بھی نہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہوئے, لیکن انہی فیصلوں کے اوپر میری اور آپ کی قیمت بن رہی ہوتی ہے.
انہی فیصلوں کے ذریعے سے قیامت کے دن جو مقام ہمیں ملنا ہے، برزخ میں جو زندگی ہماری گزرنی ہے، حتیٰ اس دنیا کے اندر جو زندگی گزرنی ہے، سب کا سب انہی فیصلوں کے ذریعے سے طے ہو رہا ہوتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوگا کہ جو ان فیصلوں کے اندر اپنے رب کی رضایت کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا ہر فیصلے میں۔ لہذا دین اسلام نے ہمیں کسی چیز میں بغیر ہدایت کے نہیں رکھا۔ کبھی آپ نے یقیناً سوچا ہوگا کہ اسلام نے اتنی باریکیوں سے کام کیوں لیا ہے؟ میرے ذہن میں نہیں ہے، کم سے کم جتنا میں نے دوسرے ادیان کے اندر دیکھا، کسی دین کے اندر اتنی باریکی سے کام نہیں لیا گیا کہ پہلا پاؤں سیدھا ہو یا الٹا ہو، گھونٹ کیسے لیا جائے، پانی کو چوسا جائے یا گلے سے اتار لیا جائے، سیدھا ہاتھ یا الٹا ہاتھ، 3 یا 4، کس طریقے سے زندگی گزرے، ایک ایک چیز کے بارے میں خدا متعال نے واجب، حرام، مکروہ، مستحب اور مباح کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے ہدایت معین کر دی۔ اور اس کے بعد اس نے نظام کچھ ایسا رکھا ہے کہ جو واجب ہے اس پہ تو ثواب ہے، جو مباح ہے مستحب ہے اس پر بھی ثواب ہے، جو مباح ہے اس کو بھی آپ چاہیں تو مباح کو مستحب میں تبدیل کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس نے زندگی کے کسی بھی لمحے کو بغیر عبودیت اور بندگی کے نہیں رکھا۔ مثال کے طور پر مباح کو آپ مستحب میں تبدیل کر کے کیسے ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کھانا کھانے بیٹھیں اور اس کھانا کھانے کو ہم فعل مباح تعبیر کریں گے۔ اگر انسان اتنا ہی کھائے جتنا ضرورت ہو اور کھاتے وقت یہ نیت میں رکھے کہ خدایا تو نے مجھے بدن دیا ہے، اس بدن کے ذریعے میں نے تیری اطاعت کرنی ہے اور اس بدن کو چلانے کے لیے اتنی غذا کی ضرورت ہے جو میں تیرے حکم سے کھا رہا ہوں، یہ آپ کا مباح مستحب میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کا سونا مستحب میں تبدیل ہو جائے گا، اور این ممکن ہے کہ آپ اور میں زندگی کے ہر لمحے کے اوپر کوئی نہ کوئی ثواب حاصل کرنا شروع کر دیں۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، یہ کام میں اور آپ بہت آسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ اور توجہ مجھے اور آپ کو یہ دینی پڑے گی کہ اب میں اور میں زندگی کا کوئی بھی کام کرنے لگے سوچیں اس میں اسلام نے ادب کیا دیا ہے، اس میں اسلام نے آداب کیا دیے ہیں۔ اس اعتبار سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے میں اور آپ بحمداللہ بے نیاز ہیں۔ دوسرے فرقوں اور ہم میں فرق، شاید اہم ترین فرق میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے پاس تعلیمات انتہائی محدود ہیں، مجبور ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر یا تو ان کی عقل میں آ جائے تو ہم سے رجوع کریں، جیسا کہ ابھی کچھ وقت پہلے ایک دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے کسی اہل تسنن کے عالم کو، ٹیلی ویژن پہ بھی کافی آتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھتے سنا، ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ وہ کچھ دعائیں پڑھ رہے تھے، اور دعائیں پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ کلمات کچھ مانوس سے ہیں، تو کہنے کہ میں بیٹھ گیا اور میں نے ان دعاؤں کو ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا صحیفہ سجادیہ کے اندر وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان عالم سے معلوم کیا گیا کہ یہ دعائیں کہاں سے آپ نے حاصل کی، تو انہوں نے کہا خلیفہ دوم نے روایت کی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی انہوں نے ایک طریقہ کار یہ اختیار کیا ہے کہ کلمات کو یہاں سے اٹھائیں اور جانتے بوجھتے کہ یہ کہیں اور سے حاصل نہیں ہوئے، یہ صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام سے حاصل ہوئے ہیں، جانتے بوجھتے ان کو منتقل کریں۔ اب یہ تاریخ کی غلطی بھی نہیں ہے، ظاہر ہے اگر کلمات مولا امیر المومنین کے ہوتے تو کوئی مورخ ہی غلطی کر سکتا تھا کہ وہ منسوب کر دیتا خلیفہ دوم سے، لیکن کلمات چوتھے امام سے ہیں، ان کو منسوب کرنے کا مطلب یہ کہ یہ تاریخی غلطی نہیں ہے، یہ اسی دور کے اندر کی جانے والی عمدی غلطی ہے جس سے وہ لوگ اپنے قوم کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ بہرحال ان کے پاس ایک طریقہ یہ، الحمدللہ میں اور آپ بے نیاز ہیں، اگر ہم چاہیں اور ان ابواب کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں نئے نئے چیپٹر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک عالم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی موقع پر ایک خواب کے دوران ختم مرتبت کی زیارت کا شرف حاصل کیا، درود بھیجے گا نبی کے نام پر۔ من جملہ جو سوالات پوچھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی، گزشتہ زمانے میں لوگوں کو خاص طریقے سے ہدایت مل جایا کرتی تھی، کبھی کچھ کشف ہو جایا کرتا تھا، کبھی کچھ چیزوں کو خاص طریقے سے سمجھ جایا کرتے تھے، اس دور میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس دور میں کیوں ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کو کیا کرنا ہے؟ پر میں اس دور کے اندر لوگ احکام کو یا واجب سمجھتے تھے یا حرام سمجھتے تھے، یعنی جو مکروہ تھا اس کو بھی ایسے ترک کرتے تھے جیسے حرام ہو، اور مستحب کو بھی ایسے انجام دیتے تھے جیسے کہ وہ
واجب ہو، اور فرمایا تم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ تم مستحب کو اہمیت نہیں دے رہے اور مکروہ کو انجام دے رہے ہو۔ وہ لوگ مستحب پہ اتنے مصر تھے جیسے واجب ہو، اور مکروہ سے ایسے بچتے تھے جیسے حرام ہو، اور تم لوگ مستحب اور مکروہ کی پرواہ نہیں کر رہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ جو پروردگار عالم کی طرف سے خاص ہدایات ملنے کے چیپٹرز تھے، وہ سارے کے سارے ابواب اب تم لوگوں کے اوپر بند ہوتے چلے جا رہے۔ تو اگر ہم اور آپ تھوڑا سا عقل مندی دکھائیں، اور جیسے کہ کل عرض ہوا، اگر شیطان کے اس دام میں نہ پھنسیں جو بار بار اچھی چیز کو مشکل کر کے بنا رہا ہوتا ہے۔ شیطان کے کام کا مجموعی حربہ، پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض ہوا، تکرار ہو جاتی ہے کہ شیطان کے کام کا مجموعی حربہ ہے، جو حقیقت نہیں ہے اس کو کچھ حقیقت بنا دے، اور جو حقیقت ہے اس کو نظروں سے چھپا دے۔ جیسے قرآن کریم نے مثال دی ہے کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں ان کی مثال سراب کی سی مثال ہے۔ جیسے ایک صحرا کے اندر کوئی آدمی بھوک و پیاس سے دوچار ہو، تو جب وہ صحرا کو دیکھتا ہے تو دور سے اس کو لگتا ہے جیسے پانی ہے، وہاں پانی نہیں ہوتا، صرف گرمی اور حرارت کی وجہ سے اس کو دور سے مٹی پانی کی طرح لگتی ہے، تو اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے نزدیک پہنچتا رہتا ہے وہ پانی اور دور چلا جاتا ہے۔ ایک موقع کے اوپر کبھی وہ نشانی طے کر لیتا ہے کہ پانی اس جگہ ہونا چاہیے، اس کی نشانی ہے، جب اس نشانی پہ پہنچ کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سوائے گرد و خاک کے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، جان بوجھ کر خدا متعال کا انکار کر دیا، اور اسی طریقے سے تمام حقیقتوں کا، ان کی مثال اس سراب کی سی ہے۔ یہ اپنی زندگی میں ان اہداف کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں بس اب ملنے ہی والا ہے، ہمیشہ اپنی زندگی میں سوچتے رہیں گے بس اگر یہ مل گیا تو پھر زندگی میں کامیاب ہو گئے، پھر اور کوئی خواہش نہیں ہے، پھر ایک اور خواہش، پھر ایک اور خواہش، انہی خواہشات کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اپنی زندگی برباد کرتے رہیں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ وہ اصلی راستے سے کئی کلومیٹر دور جانے کے بعد اس بات پر خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ ہم ہدف پہ پہنچ گئے، اچانک زندگی کے کسی خاص مرحلے میں جان جاتے ہیں کہ ہم ہدف پہ نہیں پہنچے تھے، جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ سب کا سب لغو تھا۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ تو اگر ہم اور آپ عقل مندی سے کام لیں، ہم اپنی اسی زندگی کو بہت زیادہ پرفائدہ بنا سکتے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ ہرچہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ اس آئیڈیل تک پہنچ جائیں گے کہ ہم 24 گھنٹے کو کچھ نہ کچھ تبدیل کر لیں گے، لیکن حتی الامکان کوشش کریں گے تو وہ جو بنیادی وقت ضائع ہو رہا ہے ہمارا، وہ ہماری زندگی کا ضائع ہونا بچ جائے گا۔ البتہ اس میں ایک رکاوٹ پیش آئے گی، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ شیطان کے تمام حربوں کو توڑنے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارے اور آپ کے نفس کی خواہشات ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ دین اسلام کی ساری بنیادیں کنٹرول پر ہیں۔ دین اسلام بغیر کنٹرول کے عمل میں نہیں آ سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، رزق حلال کمانا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ کون اپنی غلط خواہشات پہ کتنا کنٹرول لے گا، کتنا ان خواہشات کو کنٹرول میں کر لے گا۔ اچھا، اگر ان خواہشات کو کنٹرول نہ کر سکے اور سارے دن عبادتیں کرتا رہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو یوں ہی چھوڑ دے کہ جو خواہشات چاہے وہ کر لیں، اس کا مطلب اس کی عبادات کا اثر نہیں ہوگا۔ عبادات ایسا ڈھیر نہیں ہے جس کو جمع کرتے رہنا ہے۔ عبادات ایک ایسی معنویت ہے جو گندگی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکے گی۔ چاہے کم معنویت کمائیں لیکن گندگی کے ساتھ نہ ہو، پاکیزگی کے ساتھ ہو۔ یہ زیادہ اہم نہیں ہے کہ میں اور آپ کتنی ڈھیر ساری عبادات کر رہے ہیں، اہم زیادہ یہ ہے کہ ان عبادات کے ساتھ کتنا گناہ سے بچ رہے ہیں۔ پہلا قدم اللہ تعالی کی طرف بڑھانے میں، قدم بڑھانے میں پہلا قدم واجبات کو انجام دینا، محرمات کو ترک کرنا، حرام کام کو ترک کرنا۔ لہذا کل وہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں مفصل عرض کیا نماز شب کے بارے میں، زیارت عاشورہ کے بارے میں، یہ سب چیزیں کب اثر دیں گی؟ یہ سب چیزیں گناہوں کے ساتھ جمع ہو کے اثر نہیں دے پائیں گی، یعنی ہم کر بھی نہیں پائیں گے، پھر اپنی زندگی کے اندر مشکل سے دوچار ہو جائیں گے۔ ممکن ہے 15-20 دن، مہینے بھر کر پائیں، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ بازی پلٹ جائے گی، پھر دوبارہ جہاں پر ہیں وہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور لوگوں کے ساتھ اسی پیچ و خم میں گزرتے گزرتے 20 سال گزر جاتے ہیں۔ یعنی
20 سال پہلے بھی اس کوشش میں مصروف تھے کہ نماز شب کی عادت پڑ جائے. آج 30 سال گزر گئے، اب بھی اس کوشش میں مصروف ہیں کہ نماز شب کی عادت پڑ جائے. کیوں نہیں پڑ پائی؟ 20 سال ایک آدمی کسی کو صرف مٹی سے برتن بناتا دیکھے تو صرف دیکھنے کے نتیجے میں شاید کچھ نہ کچھ سیکھ جائے گا. ہمیں 20-25 سال ہو گئے، ہم اس بات کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ میں نے نماز شب کی عادت پڑ جائے، میں نہیں پڑھ پائی. کیوں ایسا نہیں ہو پا رہا؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ان روایات کو نہیں جانتے جو نماز شب کی اہمیت بتا رہی ہیں، یا یہ وجہ نہیں ہے کہ مثلا ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. نہیں، یہ سب ہم جانتے ہیں. یا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اچھا بھی لگتا ہے. مشکل یہ ہے کہ جو زندگی کا باقی حصہ ہے، جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا یہ حصہ بھی صحیح نہیں ہوگا. یعنی جب ان عرفا اور علم اخلاق کے اساتذہ سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز میں توجہ بڑھانے کے لیے کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں نماز کے علاوہ خدا کا ذکر کرو. تو نماز کے اندر خود بخود ذہن خدا کا ذکر کرے گا. لیکن اگر نماز کے علاوہ خدا کا ذکر نہیں کیا، اور وہ ذکر صرف اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، ذکر کا مطلب ہے خدا کو یاد رکھنا. نماز کے علاوہ خدا کو یاد کرو. شیطان کا جو سارا داؤ چلے گا وہ اس بات پہ چلے گا کسی غفلت میں مبتلا کرے. غفلت کے 2 انداز آپ کی خدمت میں عرض کیے، یا خواہشات میں ڈالے گا یا کسی خوف میں مبتلا کرے گا. خواہشات پہ کنٹرول کر لیجئے، خوف پر قابو پا لیجئے. یہ 2 کام آپ کیسے کر پائیں گے؟ آپ اور میں عقائد کے ذریعے سے. جتنے ہمارے عقائد مضبوط ہوں گے خوف کا مقابلہ بھی ہو پائے گا اور خواہشات سے بھی لڑ پائیں گے. جتنے عقیدے کمزور ہوں گے نہ خوف پہ قابو پائیں گے نہ خواہشات سے لڑ پائیں گے. چند مثالیں اس کی عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. شاید فی زمانہ خوف کی بدترین مثال رزق کے معاملے میں فقیر ہو جانے کا خوف ہے. فی زمانہ بدترین مثال شاید یہی ہے کہ آج کے زمانے میں جو انسان کو سب سے زیادہ پریشانی لاحق ہوئی بھی ہے وہ اس بات کی ہے کہ میرے رزق کا کیا ہوگا. کون سا انسان ہوگا جو اس کے اوپر کنٹرول کر پائے گا کہ اس کو رزق کا خوف نہ ستائے؟ صرف وہ آدمی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اوصاف کے اوپر اپنے ذہن میں محنت کر چکا ہوگا اور خداوند متعال کی رزاقیت کے اوپر ایمان لا چکا ہوگا. جو اس بات پر ایمان لا چکا ہوگا کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اوپر اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے خطبہ نمبر 112 کو ضرور مطالعہ فرمائیے گا. نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 112 اس کے آخری حصے کو ضرور مطالعہ فرمائیے کہ جس میں اہل بیت کے کلمات کو پڑھ کر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ رزق کا معاملہ ہے کس طرح. یہ وہ حقائق ہیں جو انہوں نے کشف کی ہے. مثلا ہم اور آپ اگر ہوں تو ہم صرف دنیا دیکھ سکتے ہیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی ہے جو تنخواہ دے رہا ہے، ایک آدمی ہے جو ہماری پروڈکٹس خرید رہا ہے. کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس آدمی کے پیچھے خدا کا کون سا حکم نافذ ہوا ہوا ہے؟ یہ ہم نہیں جان سکتے. اس کو کون جان پائے گا؟ اس کو اہل بیت اطہار اور ان کے شاگرد جان پائیں گے کہ اصل قانون کیا قانون ہے. اور وہ نہج البلاغہ کے اندر بیان فرماتے ہیں تمہاری ذمہ داری رزق تلاش کرنا نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری اللہ کی بندگی میں اپنے کام کو انجام دینا. خدا کا رزق خود تم تک پہنچے گا. اور اس کے بعد تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کوئی تمہارے رزق کو سست بھی نہیں کر سکتا، کوئی تم تک پہنچنے والے رزق کی رفتار کو روک بھی نہیں سکتا، کوئی تمہارے رزق کے اوپر تم سے آگے بڑھ کر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تمہارا رزق تم تک پہنچے گا چاہے پوری دنیا روکے گی. تو وہاں پر کلمات قصار میں ایک بہت خوبصورت ایک جملہ ہے. جب مولا نے مثال کے طور پر شاید اس حوالے سے کچھ جملات ارشاد فرمائے تو کسی شخص نے اٹھ کر سوال کیا اور کہا مولا اگر کسی کو گھر میں بند کر دیا جائے، دروازے بند ہوں، تو اس کا رزق اس تک کیسے پہنچے گا؟ فرمایا اسی دروازے سے جہاں سے موت پہنچے گی. یعنی فرمانا چاہ رہے ہیں کیا غیب کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ یہ خدا ہے، اس کا نظام ہے. جن عارف کا میں نے حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شیخ محمد تقی بہلول نام کر کے وفات پا چکے کچھ وقت پہلے. نہ وہ بہلول جو مامون الرشید کے زمانے میں بلکہ فی زمانہ ایک زمانے میں کسی جیل میں ڈال دیے گئے. کہنے کہ اس جیل کے اندر افغانستان بہت پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً 70 سال میرے خیال میں ہو رہے ہوں گے. کہنے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ 30 سال تک اس جیل کے اندر رہے.
30 سال تک. میرے خیال میں اس صدی کے کسی عارف نے اتنی لمبی مدت جیل نہیں کاٹی ہوگی جتنا انہوں نے کاٹی. 30 سال تک زندان کے اندر رہے. تو کہیں گے ہمیں جیل کے اندر رکھا گیا تو اس جیل کے اندر کچھ حشرات ایسے تھے جو بہت زیادہ موذی اور بہت زیادہ مضر. تو کہنے گے کہ 2-3 دن کے اندر ہم نے احساس کیا کہ اگر اس جیل کے اندر ان حشرات کے ساتھ ہم نے کچھ وقت اور گزار لیا تو پھر زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو کہنے گے خدا نے متعال سے توسل کیا اور خدا نے متعال سے کہا خدا اگر تیری رضا اس میں کہ اس زندان میں رہنا ہے اور مرنا ہے تو ہم راضی ہیں, ہمیں اس میں کوئی دشواری نہیں ہے. لیکن اگر تیرا قصد امتحان ہے, امتحان دینے کے لیے تیار ہے, اس کے ہوتے ہوئے زندگی میں مشکل ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے, بلکہ بیان کیا ہے, ان کے ایک شاگرد نے کتاب لکھی ہے, وہ ان کی حیات میں ہی تھی, چھپ گئی تھی, تو اس کا مطلب ہے کتاب مستند ہے. کہتے ہیں کہ جب صبح کو اٹھا تو عجیب منظر یہ دیکھا کہ وہ جس زندان کے اندر تھے, کہنے کہ تمام فرش اور دیواروں کے اوپر چونٹیاں چل رہی تھیں. تمام فرش اور دیوار کے اوپر چونٹیاں چل رہی تھیں. وہ چونٹیاں کئی گھنٹے تک وہاں پر رہیں اور اس حشرے کے اگر کیڑے بھی کہیں تھے تو ان چونٹیوں نے کریت کر نکال دی. کہنے کہ شام تک وہ چونٹیاں غائب ہو چکی تھیں, پھر وہ حشرات نہیں آ پائے. وہ امیر المومنین کا جملہ ثابت ہوا کہ جس میں کسی نے کہا کہ اگر دروازے بند کر دیے جائیں تو رزق کہاں سے آئے گا؟ خدا نے متعال چاہے گا تو ان چونٹیوں کے ذریعے سے رزق پہنچا دے گا. اس خدا کے قبضہ قدرت میں کوئی کمی ہے؟ زمین و آسمان اس کا لشکر ہے. جب زمین و آسمان اس کا لشکر ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے کہ ہم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ رزق کہاں سے آئے گا. اچھا اگر بہت ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ بھوکے رہیں گے اور مر جائیں گے. مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ تبھی اسی خدا کے پاس جائیں گے جس نے بھوکا رکھ کے مارا ہوگا. تو وہ نہیں جانتا کہ ہم نے کون سا امتحان دیا ہے. تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہے موت گھبرانے کی چیز ہے, تو موت میں کون سا گھبرانا ہے؟ موت میں تو ایک آسانی ہے, ایک مشکل جگہ سے نکل کر اچھی جگہ میں جائیں گے. ان میں سے کوئی چیز گھبرانے والی نظر نہیں آ رہی. ہاں گھبرانا اس بات پر ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہم ثابت قدم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اس کی دعا مانگیں, اس کی خدا سے دعا مانگیں کہ خدا سے کہہ دیں کہ خدایا شیطان ہمیں اس بات میں وسوسہ دے رہا ہے کہ ہم تیرے حکم کے سامنے سر خم کریں یا نہ کریں. تو اتنی طاقت دے دے کہ کسی بھی مشکل میں رہیں سر تیرے ہی سامنے جھکائیں, تیرے بندے بن کے زندگی گزاریں. اگر ہم خدا نے متعال کے اوپر اتنے اطمینان کے ساتھ بڑھیں, اب خود سوچئے گا دنیا کا کوئی بھی دشمن کیا آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, کیا کچھ بگاڑ سکے گا؟ تو پھر گھبرانے کی ضرورت کیا ہے ہم لوگوں کو؟ یہ تمام کے تمام خوف, دشمن کا خوف, موت کا خوف, بھوک کا خوف, پیاس کا خوف, یہ تمام کا تمام خوف صرف ایک جگہ سے نکل رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خدا نے متعال کے اوپر عقیدے میں کچھ کمی رہ گئی ہے. اگر وہ کمی نہ ہو تو پھر یہ خوف نہیں ہونا چاہیے, اور شیطان کا کام یہیں پر ہے. وہ ان تمام چیزوں کو ہم سے مبہم کر دے گا, تمام چیزوں کو ہمارے سامنے پیچیدہ کر دے گا. شیطان ہمارے سامنے ان تمام چیزوں کو بھلوا دے گا, اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزوں کو جن کی مصنوعی تاثیر بہت زیادہ ہے ان کو ہمارے سامنے اتنا زیادہ بڑا کر دے گا کہ ہم سوچیں گے شاید مؤثر یہی ہے, ورنہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہے. کسی چیز کی کوئی تاثیر نہیں ہے, تاثیر صرف خدا نے متعال کی ہے, باقی سب شیطان کا وسوسہ, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. بہترین کام جو شیطان کی اس وسوسے کے مقابلے میں سمجھ میں آتا ہے, اپنے عقائد کے اوپر محنت کریں, اپنے اندر اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں. جب بھی کسی مشکل میں پڑیں, جب بھی شیطان کے کسی وسوسے کے مقابلے میں آئیں, اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں, آیا خدا میری اس مشکل سے واقف ہے یا نہیں ہے؟ آیا خدا کا نظام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا خدا و متعال کا نظام انتہائی عادلانہ ہے, اس پر ہمیں لفظ میں تو ایمان ہے, اگر عمل میں بھی اور فکر میں بھی ایمان آ جائے تو خدا کا نظام عادلانہ ہے. عادلانہ نظام کا مطلب یہ ہے کہ صرف قیامت کا دن نہیں ہے جس میں اس نے سزا دینی ہے, یہاں بھی عدل کرے گا, صرف ایک فرق کے ساتھ.
وہاں جو عدل کرے گا تو مظلوم کو پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ عدل ہوا اور ظالم کو سزا ملی. یہاں پر بھی عدل ہوگا، شاید مظلوم نہیں جان پائے گا کہ ظالم کو سزا کب ملی. شاید مظلوم کو یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ ظالم کو سزا کب ملی، لیکن ملے گی ضرور. یہ نظام بھی عدل کے اوپر چلے گا. وہ خدا اگر عادل ہے قیامت کے دن تو کیا وہ دنیا کے اندر نعوذ باللہ عدل کو ترک کرے گا؟ وہاں یہاں پر بھی عدل کرے گا. تو یہاں پر بھی عدل ہے. یہاں پر بھی اگر آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کوئی ظلم کرے گا تو یقیناً اس کی سزا اٹھائے گا اسی دنیا کے اندر. نہایت یہ کہ طریقے تبدیل ہوتے رہیں گے، طریقے تبدیل ہوتے رہیں گے. مثال کے طور پر اس خدا متعال کے عدل کے اندر عین ممکن ہے کہ اگر ہم نے کسی کی اولاد کے ساتھ غلطی کی تو شاید کوئی ہماری اولاد کے ساتھ غلطی کرے گا، کیونکہ ہم نے کسی کے دل کو دکھایا اور اس کو مصیبت میں ڈالا، اس مصیبت کو ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا کسی اور طریقے سے. ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ پھر ہماری اولاد کی کیا تقصیر جو اس دوران میں کسی مصیبت میں پڑے گی؟ یہ اس کا امتحان ہوگا، وہ اس امتحان کے اوپر جزا حاصل کرے گا. یہ اس نظام کی پیچیدگی ہے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم نے کسی کے مال کے اوپر تجاوز کیا اور شیطان اس کو خوبصورت جلوہ کر کے دے گا. شیطان کی مہارتوں میں سے ایک مہارت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم. شیطان ان کے کاموں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. یہ شیطان کی مہارت ہے. جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے، مثلا گوشت نجس ہے، کسی نجس جانور کا ہے، لیکن اتنا خوبصورتی سے پکا کر اور سجا کر میز پہ رکھا جائے گا کہ اس کی نجاست سمجھ میں نہیں آئے گی اور کھانے والے کھا لیں گے نہیں جانتے ہوئے کہ کس نجاست سے میں مرتکب ہو رہا ہے. شیطان کا کام یہی ہے. شیطان برے کاموں کو اچھا بنا کے دکھائے گا، اتنا خوبصورت کر دے گا کہ لوگ سمجھیں گے بہت ہی اچھا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کی تمام تر مکاریاں آج ہوشیاریوں کے زمرے میں خوبصورت بنی ہوئی ہیں. تمام تر جھوٹ، فریب، مکر و فریب آج کل کاروباری ترکیبوں کی صورت میں خوبصورت ہو گئے. تمام تر بے انصافیاں، بے رحمیاں آج کل اپنی کیریئر پلاننگ کے سائے میں خوبصورت بنا دی گئی ہیں. یہ سب کا سب ہو رہا ہے. آج کوئی کاروبار کرنے والا قطعا نہیں سوچے گا کہ دوسرے کے اوپر کیا بیتے گی، وہ یہ سوچے گا کہ کاروبار کے اندر یہ سب کچھ ہونا چاہیے، یہ میری پلاننگ کا حصہ ہے. یہ سب خدا متعال نے ہمیں بیان کیا ہے قرآن کریم میں کہ زین لہم الشیطان اعمالہم. شیطان ان کے کام کو خوبصورت کر کے دکھائے گا. اب مغربی دنیا کو دیکھیے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ یہ تمہیں سوء اور فحشاء کا حکم دے گا. یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. یہ تمہیں فقیر ہونے کا خوف دلائے گا اور فحشاء کا حکم دے گا. فحشاء کا حکم دے گا. فحشاء میں ایک فحشاء برہنگی ہے. مغربی ثقافت تاریخ انسانیت کی بدترین برہنگی سے دوچار ہے اور اس پر فخر کر رہی ہے کہ ہم برہنا ہے. یہ زین لہم الشیطان اعمالہم کے سوا کیا ہو سکتا کہ شیطان نے سب کچھ مزین کر دیا ہے. میں مغربی ثقافت کہہ کر اپنے آپ کو اور ہم اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کر سکتے. اسی برہنگی کی تاثیر میں اور اب اپنے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن پر اور میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن خوبصورت لگ رہا ہے. وہ کس نے اس کو خوبصورت بنایا ہمارے لیے؟ یہ وہ چیزیں جو اگر ابھی 10-15 سال پہلے میں اور آپ دیکھتے تو ہم شرم و حیا سے دیکھ نہیں سکتے تھے. آج ہماری آنکھوں میں بے شرمی کیوں آ گئی؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یامرکم بالفحشاء. یہ شیطان ہے جو تمہیں فحشاء کا حکم دیتا چلا جائے گا. اور ہم اور آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 10-15 سال کے اندر میڈیا کی اس ترقی، ظاہری ترقی کے نتیجے میں کس تیزی سے فحشاء نے عروج حاصل کیا ہے سوسائٹی کے اندر. اور مثال کے طور پر آج کے جیسے دن ایک قوم کی فکری طور پر فقیر ہونے کی حد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے تہوار بھلا دے اور دوسروں سے تہوار لے. ایک قوم کی فکری طور پر مفلسی کی حد ہوتی ہے، ثقافتی طور پر قلاش ہونے کی حد ہوتی ہے کہ وہ ثقافت پہ اپنی ثقافت اس کو بری لگے اور دوسروں کی ثقافت پہ اچھائی کی نظر سے دیکھنے لگے. مسلمان ہونے کے ناطے، پاکستان اور پاکستانی ہونے کے ناطے اس کی ایک ثقافت ہے. اس ثقافت کے اندر تہوار ہیں. مثال کے طور پر ان تہواروں میں عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. مثال کے طور پر پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان کو یوم آزادی، یہ سب چیزیں ہیں. اپنی ثقافت کو ترک کریں
اپنی ثقافت کو پستی کی نظر سے دیکھے اور دوسروں کی ثقافت کو دیکھ کر مصنوعی تہواروں کے پیچھے اپنی زندگی بسر کرے. دین کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ایک جوان آج کے جیسے دن کسی بھی مناسبت سے ایک قدم بھی اٹھائے، اصلا دین اسلام سے اپنے دشمنی کا اظہار کر رہا ہے. کس نے ہم کو اجازت دی؟ ایسے کسی دن کے اندر، یا مثال کے طور پر کرسمس کے اوپر، یا پتہ نہیں ایسٹر اور ہولی اور پتہ نہیں کون کون سے ایام کے اوپر. ہمارے پاس صریح روایت موجود ہے جس کے اندر فرمایا گیا کہ غیر مسلموں سے شباہت اختیار مت کرو، چونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو جس سے شباہت دکھائے گا اسی کے ساتھ محشور کر دیا جائے گا. اگر نعوذ باللہ ہمارا مسلمان معاشرہ اس قسم کے بیہودہ مراسم کو منا کر اور تہواروں کو منا کر ان سے اپنی شباہت ثابت کرنا چاہ رہا ہے تو قطعاً اس شباہت کے نتیجے میں انہی کے ساتھ محشور ہوگا. نبی کی روایت موجود ہے. اور دنیا میں کوئی کرے یا نہ کرے، ہمارے جوان کیوں کریں؟ ہمارے جوانوں کو کیا مشکل پیش آئی؟ کون سی ثقافت کی کمی ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ایام کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس فکر موجود ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں. ان تمام کے نتیجے میں اس شیطانی دھوکے سے گریز فرمائیے. اپنے آپ کو بہت غور سے دیکھیے کہ شیطان نے کیا کچھ ہمارے لیے مصنوعی کو اصلی بنا دیا. اس کا ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم کیسے 1400 سال کا فاصلہ ختم کر کے یہ سمجھ جائیں کہ ہم ویسے ہوں جیسے اہل بیت نے چاہا ہے. اس کا ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بہت سادہ سا قانون یہ ہے کہ آپ جو کام بھی انجام دینے لگیں، ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھئے اور کہیے اگر 1400 سال پہلے اہل بیت کے دور میں یہ کرتا تو وہ پسند کرتے یا ناپسند کرتے؟ اگر وہ ناپسند کرتے تو میں کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنے بڑے فاصلے کو چند منٹ کی فکری جدوجہد سے ختم کر کے اپنے آپ کو عہد رسالت اور عہد امامت سے نزدیک کر سکتے ہیں. تمام ثقافتوں کے فرق کو اور 1400 سال ثقافتوں کی تبدیلی کو ختم کر سکتے ہیں ایک سوال سے. اگر دور اہل بیت میں ہوتا اور یہ کرتا تو وہ پسند کرتے؟ عبادتوں کے ساتھ دیکھیے کتنا آسان ہے. اگر آپ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں اور آپ کہیں میں 8ویں امام کی دور میں ہوتا تو پڑھتا تو کیسا ہوتا؟ بہت پسند کرتے. آپ نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں، اگر 8ویں امام کے دور میں ہوتے اور نماز شب پڑھتے، بہت پسندیدہ کام تھا. آپ مومن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی بیمار کی شفا یابی کی دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے پاس گئے، اس کے علاج معالجے کو دیکھنا چاہتے ہیں، بہت پسندیدہ کام ہے. آپ اہل بیت کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے کسی کے اوپر ظلم کیا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے دور میں یہی چاہتے تھے کہ ان کے چاہنے والے دنیا کے ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں. اب اس طرف سے آ جائیے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ آج ایک بچہ ویلنٹائن ڈے کی بات کر رہا ہے. کب پسند کیا؟ آیا اجازت دیتے؟ اس کو تو چھوڑ دیجئے. ایک بچہ اپنے ہیئر کٹ کو ایسے بنانا چاہتا ہے جیسے کسی کفر کے معاشرے کے اندر رائج ہے. اگر اہل بیت کے سامنے اس صورت میں جاتا جس میں وہ کفر سے شبیہ نظر آ رہا ہے، قبول کرتے؟ کیسے قبول کرتے؟ اگر کوئی ہمارا جوان ایسے فیشن اختیار کرتا ہے، چاہے مرد چاہے عورت، اگر ایسے فیشن اختیار کرتے ہیں جو کفر کے اور مغربی ثقافت کے معاشرے سے ہمیں ملیں، اور وہ اس صورت میں اہل بیت کے سامنے جاتے، کیا فرماتے؟ صحیح روایت ہمارے پاس موجود ہے. روم کا وفد ختمی مرتبت کے سامنے آیا، ختمی مرتبت نے ملاقات نہیں کی. تین دفعہ نبی اکرم کے سامنے گئے، ختمی مرتبت نے ملاقات کی اجازت نہیں دی. آخرکار مولا سے پوچھا، مولا مشکل کیا ہے؟
فرمایا تم لوگوں کے چہروں کے اوپر داڑیاں نہیں ہیں، تمہاری مونچھوں کے انداز بہت بڑے ہوئے ہیں، ختم مرتبت کی زندگی میں ان کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے، وہ اس طرح قبول نہیں کریں گے۔ تم چہروں کے اوپر محاسن رکھو، ان کی ثقافت کو اختیار کرو، پھر تمہیں قبول کریں گے۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں ہم کس ثقافت کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ تعجب یہ ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا، وفد آیا تھا، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ عیسائی تھا۔ نبی عیسائیوں کے اندر کفر کی ثقافت قبول نہیں فرما رہے، تو مسلمانوں میں قبول فرمائیں گے؟ مسلمانوں میں کیسے قبول کر لیں گے؟ تو اگر ہم اس ثقافت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ آیا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے، یا ہم صرف اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں چونکہ پوری دنیا یہی کر رہی ہے تو ہم بھی یہی کر لیں؟ کس نے ہمیں اجازت دی؟ پوری دنیا کے پاس کوئی ثقافت نہیں ہے، تعلیمات نہیں ہے، نبوت اور امامت سے رابطہ نہیں ہے۔ میں تو آ رہا ہوں، اور آپ تو ایسے نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے پاس تعلیمات ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے رابطہ ہے۔ ان تمام کا ہمیں قیامت کے دن جواب دینا ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ تھا، پھر تم نے یہ سب کام کیوں کیے؟ تو آپ اور میرے سامنے راستہ بہت واضح ہے۔ ہم شیطان کے اس حربے میں کیوں پھنسے ہیں جس میں وہ شیطان ہمارے سامنے مصنوعی چیزوں کو خوبصورت بنائے؟ ہمارے پاس معیار موجود ہیں، اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں اہل بیت اطہار نے کیسا چاہا ہے ویسا انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ ہاں ممکن ہے مراحل میں انجام دیجیے۔ کل ذکر ہوا 11 رکعت نماز شب ہے، کوئی ممکن ہے کہ میں 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا، مجھے عادت نہیں ہے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی، تو میں اس سے عرض کروں گا 3 رکعت سے شروع کریں، 2 رکعت نماز شفا، 1 رکعت نماز وتر۔ اگر کہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا 3 رکعت سے شروع کرے، اپنا منصوبہ بنائے 3 رکعت سے شروع کروں گا، بعد میں اس میں 2 رکعت اور ایڈ کروں گا، پھر 2 رکعت اور 5-6 مہینے کے اندر 11 رکعت تک پہنچا دوں گا۔ حتیٰ اگر کوئی یہ کہے میں صبح کو نہیں پڑھ سکتا، میں نے عرض کیا قضا ہو جائے تو قضا کی نیت سے پڑھ لے۔ اگر کوئی یہ کہے میں صبح کو اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیکن رات کو دیر سے سوتا ہوں، رات کو پڑھنا چاہتا ہوں، رات کو بھی پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے۔ اگر نصف شب گزر جائے جیسے آج کل کے وقت کے مطابق تقریباً 12 بجے کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ کچھ کیجئے کہ میری اور آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی بڑھتی رہے، ہر پچھلا سال کم ہو اور اگلے سال جب آپ داخل ہو آپ کی زندگی میں کچھ اور چیزیں نئی بڑھ گئی ہیں۔ یہ اہل بیت کی طرف پیش قدمی ہوگی، ان کے راستے میں بڑھنا ہوگا۔ آپ چھوٹے چھوٹے اہداف کو طے کر لیجئے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا ہے، اچھا اس بات کو خوب جائزہ لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو 15-20 سال ایک ہی جگہ کھڑے رہ جائے، یہ ہلاکت ہے۔ اہل بیت نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہوا جس کے 2 دن مساوی ہو گئے۔ ایسا نہ ہو میں اگر 10 سال پہلے کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھوں تو دیکھوں 10 سال پہلے بھی جن چیزوں کی تڑپ میں تھا کہ کاش کر پاؤں آج بھی ویسا ہی ہوں، یہ ہلاکت ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ تو مجھے مسلسل اپنے اندر اور آپ کو اپنے اندر مسلسل ایک مثبت تبدیلی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے اہداف بنائیے، چھوٹے چھوٹے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو کام بھی اچھا کر رہے ہیں خوب سوچ سمجھ کے انجام دیجیے کہ اس کو مستقل پیمانے پہ کیسے کرنا ہے۔ کوئی اچھائی وہ اچھائی نہیں ہے جو مہینے 15 دن کی خاطر انجام پائے، اچھائی وہ ہے جو مستقل پیمانے پہ انجام پائے۔ اچھائی کا اثر بھی اسی وقت ہے۔ اگر آپ نماز شب شروع کر رہے ہیں، آپ کے پاس 2 امکان ہیں، 11 رکعت پڑھوں تو 15 دن میں روک لوں گا، اور 3 رکعت کر کے پڑھوں تو مستقل پڑھوں گا، تو میں کہوں گا 3 رکعت پڑھیے پھر، تاکہ مستقل کریں۔ اچھائی وہ ہے جو مستقل ہو، کچھ دن انجام دیں اور پھر ترک کر دیں، اس میں جو ترک کا نقصان ہے وہ اس کی کچھ دن کی اچھائی سے بہت خراب ہے۔ بہتر ہے کم شروع کریں لیکن مستقل پیمانے پر، مستقل پیمانے پہ شروع کیجیے اور پہلے سے منصوبہ بنائیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ آپ سونے سے پہلے نماز شب پڑھیں گے، صبح کو اٹھ کے نماز شب پڑھیں گے، پہلے سے سوچئے کہ اگر میں کسی دن دیر سے رات کو آیا اور میں بہت زیادہ تھکا ہوا تو مجھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، پہلے سے طے کر لیجئے۔ کیوں؟ شیطان آپ سے کہے گا آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، اور میں نے عرض کیا اسی وقت کوئی اور کام پیش آ جائے گا تو آپ اپنی تھکاوٹ کو بھلا کر وہی کام کر لیں گے، اس سے زیادہ محنت طلب، لیکن اس کو شیطان دکھائے گا کہ نہیں آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ شیطان کبھی دکھائے گا کہ وقت نہیں ہے، کبھی دکھائے گا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے لیے طے کریں کہ میں شیطان کے ان تمام وسوسوں کا مقابلہ کروں گا، اور یہی آپ کی اور میری کامیابی ہے۔ جس دن میں اور آپ شیطان کے ان وسوسوں کا مقابلہ کرنا سیکھ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو ہمیں اور آپ کو بہکا رہا ہے، اور شیطان بہت ہوشیار ہے اس معاملے میں، وہ مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے، میرے اور آپ کے جو ویکنیسز ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو دیکھ لے گا، اسی کمزوری سے داخل ہوگا۔
اسی کمزوری سے حملہ کرے گا، زد میں لے کے آئے گا اور وہیں سے معاملے کو خراب کرے گا. کبھی خوف دلائے گا تم فقیر ہو جاؤ گے، کبھی خوف دلائے گا تم کمزور پڑ جاؤ گے، کبھی خوف دلائے گا کہ اگر تم نے سامنے والے کو معاف کر دیا تو تم بے عزت ہو جاؤ گے. اور ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ اگر میں اللہ کے دین پر عمل کروں گا تو کیا بے عزتی ہوگی یا عزت بڑھے گی میری؟ اور عزت اور بے عزتی ہوتی کیا ہے؟ آیا عزت وہ ہے جو انسان دیتے ہیں یا عزت وہ ہے جو خدا دیتا ہے؟ بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے اور آخر میں اہل بیت کی منطق سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. وہ کیسے انجام دیتے تھے؟ ان کے سامنے بہت بڑے بڑے دشمن آتے تھے، بعض وقت ایک جملہ نہیں کہتے تھے تم نے ہمارے ساتھ کیا برائی کی. کیوں نہیں کہتے تھے؟ کیا وہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیا ان کا حق نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، سب کچھ تھا لیکن بعض اوقات نہیں فرماتے تھے اور صبر فرماتے تھے. اگر وہ اپنے اس عظیم الشان حق کے ہوتے ہوئے اتنے صابر ہیں تو کیا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان نہیں کر سکتے؟ لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرمایا اگر کوئی تمہارے لیے برائی کرے، تمہیں دھمکی دے، تم اس کے لیے استغفار کرو. کوئی تمہیں دھمکی دے، تمہاری ذات کو دھمکی دے رہا ہے، میں دین کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی دین پہ نقصان پہنچانے کی بات کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنا واجب ہے. پھر کوئی معاشرے کے اندر انحراف پھیلا رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنا واجب ہے. کوئی میری ذات کے لیے گڑبڑ کر رہا ہے، ہاں اگر میری ذات کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا، آپ اس کے لیے استغفار کریں، آپ اس کو خدا کی یاد دلائیں. یہ خدا نے متعال نے حل بتایا ہے اور خدا نے متعال فرماتا ہے کہ اس طریقے سے تمہاری مشکل حل ہوگی. تم اس کو جواب مت دو، اس معاملے کو خدا نے متعال کے اس عادلانہ نظام کے اوپر چھوڑ دو اور پھر تم اس کی تاثیر دیکھو. یعنی بعض لوگوں کو جن کو اس کا اتنا یقین ہے کہ خدا جواب دے گا، ابھی کچھ دن پہلے ایک دوست کے ساتھ ایک مشکل پیش آئی تو اس کا یقین واقعا حیران کن تھا. جب مخالفین کے ساتھ گفتگو طے پانے لگی کہ کن کن شرائط کے اوپر معاملہ نپٹے گا اور اس کی طرف کے حامیوں نے اضافہ کرنا چاہا کہ سامنے والا معافی مانگے، کہنے لگا نہیں یہ معافی نہ مانگے. پوچھا کہ کیوں معافی نہ مانگے؟ کہنے لگا اگر معافی مانگ لی تو شاید خدا بھی اس کو چھوڑ دے گا، میں نہیں چاہتا خدا اس کو چھوڑے، خدا اس سے حساب لے گا، چھوڑ دو اس کو. اگر خود سے معافی مانگے تو خدا چھوڑ دے گا اور اگر معافی نہیں مانگے گا پھر خدا خود ہی حساب لے گا. اتنا یقین ہے ہمیں کہ خدا کا نظام عادلانہ ہے، وہ حساب لے گا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں سارے حساب ہم نے لینے ہیں اور یہ وہی شیطان کے حربے ہیں. ہماری زندگی کی ایسی چیزوں میں ہمیں مشغول کر دینا جن کا کوئی ہدف اور مقصد نہیں رہے گا. زندگی اتنی طولانی نہیں ہے کہ میں اور آپ ضائع کریں، اور یہ وقت خاص کر انتہائی حساس ہے. آپ اس دنیا کو دیکھیے کتنی تیزی سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اگر ہم میں سے بعض لوگ اس دنیا کی تیزی کو احساس نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسی دنیا کے پہیے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے، ہم اور آپ سائنس کے اندر پڑھتے ہیں کہ دنیا بہت تیزی سے گھوم رہی ہے لیکن ہم اس کے گھومنے کو احساس اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہم اسی کے اوپر رہ رہے ہیں. اگر باہر جا کر دیکھتا ہے کوئی دنیا کو تو وہ حیرانگی سے دیکھتا ہے کہ دنیا کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے اور اندر رہنے والوں کو پتہ بھی نہیں کہ وہ گھوم رہے ہیں. ہم دنیا کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو بہت تیز پا رہے ہیں. دنیا کے اندر اتنی تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے دکھا رہی ہیں کہ خدا نے متعال کوئی عظیم الشان تبدیلی لانا چاہتا ہے. وہ دشمن، اسلام کے وہ دشمن جو اسلام کے خلاف 30 40 سال کے منصوبے بنا رہے تھے، اب خود اپنی زندگیوں کو بچانے میں مشکل سے دوچار ہوئے ہیں، خود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ دشمن جن کو ہم سوچتے تھے کہ ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فوج کہاں سے آئے گی، ان کی فوجیں ابھی بھی موجود ہیں، ان کی فوجیں خود ان کو بچانے میں ناکام رہ رہی ہیں، وہ اندر سے تباہ ہو رہے ہیں. یہی مغربی نظام، مغربی سرمایہ دارانہ نظام، جس کو جب ہم دیکھتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ اسلام میں اتنی دولت اور اتنی طاقت کہاں سے آئے گی کہ وہ اس مغربی نظام کا مقابلہ کرے گا. آج یہ مغربی نظام خود اندر سے کھوکھلا ہو کے ختم ہو رہا ہے. بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقدس مقامات کے اوپر حملہ کیا، اہل بیت نے لشکر نہیں بھیجا، وہ خود ہی ختم ہو رہے ہیں، خود ہی ختم ہو رہے ہیں. یہی امریکہ تھا نا جس نے بمباریاں کی تھیں کربلا اور نجف کے علاقوں میں. یہی امریکہ تھا جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اوپر کس طرح سے ظلم توڑے تھے. آج کیسے برباد ہو رہے ہیں خود سے، ایسے کیسے خود سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا،
آج بھی ہم میں طاقت نہیں کہ ہم لشکر بھیجیں، اور ان کا خاتمہ خود سے ہو رہا ہے. کبھی اپنے طوفانوں کی زد میں آتے ہیں، کبھی اپنی جلائی ہوئی آگ کی زد میں آتے ہیں، کبھی اپنی اقتصادی نظام کی زد میں آتے ہیں، اور کبھی اپنی ایجاد کی بھی مشکلات میں اس طرح سے پھنستے چلے جا رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے پاس روایتوں کے اندر موجود ہے کہ کبھی دعا کرو اور خدا سے کہو خدایا اس ظالم کو خود اپنے اندر اتنا مشغول کر دے کہ میری طرف توجہ نہ کر سکے. آج وہ ظالم اپنے اندر مشغول ہو گیا، آج اس کو خود نہیں پتا اپنی بقا کے لیے کیا کرے. ہم سمجھتے ہیں سارا کا سارا میدان گویا تیار ہو رہا ہے تبدیلیوں کے لیے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی طاقتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بحمد اللہ رب العالمین. اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب 24-25 سال پہلے ہم طالب علم بنے تو ہم سوچتے تھے کہ کیسے یہ ہوگا کہ دنیا میں سید الشہداء کا نام امریکہ اور یورپ تک کافروں کے کانوں میں پہنچے. تو سوچتے تھے ممکن نہیں ہے، اس نسل میں نظر نہیں آتا کہ ایسا ہوگا. ابھی تو 24-25 سال گزرے، آج پورے امریکہ اور یورپ کے اندر دنیا کے کونے کونے میں سید الشہداء کا نام سب کو سمجھ میں آنے لگا ہے. سید الشہداء کی ذات کون سی ذات ہے آج نام سمجھنے لگے ہیں. ہاں شاید ابھی نہیں جانتے کہ سید الشہداء کا پیغام کیا پیغام تھا، نہیں معلوم، کچھ سالوں کے اندر یہ پیغام بھی ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، سید الشہداء کا پیغام بھی سمجھ میں آئے گا. تو دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، صرف ہم لوگوں کو اپنے اوپر دیکھنا ہے ہم تبدیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. دنیا تبدیل ہو رہی ہے، دنیا اچھائی کی ایک خاص سمت میں بڑھ رہی ہے، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ جو اچھے ہیں وہ بہت اچھے ہو رہے ہیں اور جو برے ہیں وہ بہت برے ہو رہے ہیں. اپنے معاشرے کے اندر بھی آپ ایسے ہی دیکھیں گے، جو اچھائی کی طرف آنے والے تھے گویا وہ درمیانی حصے سے کٹ کر اب اچھائی کی سمت بڑھنا شروع کر رہے ہیں، اور وہ جو برائی کی سمت جانے والے تھے وہ بھی درمیانی علاقے سے ہٹ کر اب برائی کی سمت آنا شروع کر رہے ہیں. گویا اب یا حق ہے تو حق محض ہوگا، اور اگر باطل ہے تو باطل محض ہوگا. اب بیچ کا راستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس حساس موقع پر نصرت اہل بیت اطہار علیہ السلام طلب کریں کہ خدا ہمیں اور آپ کو اس راستے کے اوپر باقی رکھے جو سید الشہداء کا راستہ ہے، کہ جیسے سید الشہداء کے چاہنے والوں نے کیا. اور یہ کربلا جہاں کائنات کے ہر اچھائی کے اوپر درس دیتی ہے، اس موضوع کے اوپر کہ استقامت کسے کہتے ہیں، پائیداری کسے کہتے ہیں، کربلا سے بڑھ کر درس کہاں مل سکتا ہے. نہ جنگ احد، نہ جنگ بدر، نہ جنگ خیبر. ممکن ہے کوئی یہ کہے ظاہری شجاعت میں دوسری جنگوں میں بھی درس ہے، بالکل صحیح ہے، ظاہری طور پر شجاعت کے درس دوسری جگہوں پر بھی ہیں، لیکن کربلا کا معیار ہی کچھ اور ہے، کربلا کا معیار کچھ اور ہے. اگر ہمیں دوسری جنگوں میں خود مولا ابو الفضل عباس کی شخصیت میدان صفین کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ تشریف فرما ہوئے ایک نقاب لگا کر میدان کے اندر اترے اور دشمن کے 8 نامی گرامی پہلوانوں کو ایک کے بعد ایک کر کے تحت ایک کرتے چلے گئے. تو یہ مولا ابو الفضل عباس کی شجاعت ثابت ہوئی. لیکن میدان کربلا اس کے اندر شجاعت کسی اور طریقے سے ظاہر ہوئی ہے. اگر جنگ صفین میں شجاعت مولا ابو الفضل عباس کی یہ تھی کہ انہوں نے دشمنوں کو تحت ایک کیا، تو میدان کربلا میں شجاعت یہ تھی کہ جب ان کے بھائی نے حکم دیا کہ خیمہ پیچھے ہٹا لیا جائے، انہوں نے خیمہ پیچھے ہٹا لیا. وہاں شجاعت کسی اور طرح سے دکھائی دے گی. کربلا نے ہر چیز کا معیار تبدیل کر دیا. ایک موقع وہ موقع تھا جب جنگ صفین کے اندر مولا کے اصحاب نے پانی کے اوپر کنٹرول حاصل کیا اور مولا سے کہا کہ مولا اب اس معاویہ کی فوج کو پانی دینا ہے یا نہیں دینا. مولا نے فرمایا ضرور پانی دیں گے. سید الشہداء نے اس سنت کو کربلا کے اندر ہر کے لشکر کے سامنے پورا کر کے دکھایا. جب خود پانی کی کمی تھی اور ان کے اپنے اصحاب کہہ رہے تھے کہ مولا اگر ہر کے لشکر کو ہم نے پانی پلا دیا تو پھر ہمارے پاس پانی باقی نہیں رہے گا، اور سید الشہداء نے فرمایا کہ ہم پیاسے کی پیاس کے اوپر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم پیاسوں کو پانی پلانا چاہیں گے.
حر کے لشکر میں سید الشہداء نے پانی پلانے کا حکم دیا اور اپنے بعض اصحاب کو دیکھا کہ انہوں نے کسی کو پانی دیا اور تیزی میں تاکہ دوسرے پیاسے کو پانی پلائیں جلدی سے پانی کا برتن ہٹانا چاہا تو نزدیک پہنچ کر خود کہا کہ نہیں پانی چھوڑ دو اور جب تک 3 دفعہ وہ سیراب ہو کر نہ پیے پانی اس کے سامنے سے مت ہٹانا۔ حر کے لشکر میں موجود ایک فرد کہتا ہے کہ میں لشکر سے پیچھے رہ گیا اور میں چلتے ہوئے آ نہیں سکتا تھا تو میں گھسیٹتا ہوا سید الشہداء کی لشکر کی طرف آیا تو کوئی مجھے دیکھ نہیں پایا۔ اچانک سید الشہداء نے مجھے دیکھا، وہ خود ایک برتن اٹھا کر میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ تم ہاتھ پھیلاؤ میں تمہیں پانی پلاتا ہوں۔ کہتا ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں چلو بنا سکتا ہوتا تو سید الشہداء نے کہا کہ تم بس اپنا منہ کھول دو تاکہ تمہارے منہ میں پانی ڈال دوں۔ میں کہوں گا واہ مولا، پیاسوں کی پیاس بجھانے والے مولا، آپ کے یتیم بچے ہی پھر کیسے پیاسے رہ گئے؟ ایک طرف مولا ابوالفضل عباس حر اور اس کے ساتھیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دوسری طرف یہی مولا ابوالفضل عباس ایک مشکیزہ لیے نہر فرات کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ کربلا میں معیار کچھ اور رہے ہیں۔ میدان جنگ کے اندر پیاس یہ تھی کہ کہتے تھے ہم بعد میں پانی پیئیں گے، پہلے کوئی اور پانی پیے گا، اور کربلا میں پیاس کا عالم انہوں نے چلو میں پانی لے کے زمین پہ مارا اور کہا حسین پیاسا ہو، ابوالفضل کیسے پانی پیے گا؟ مولا نے معیار کہیں اور پہنچا دیے۔ لہذا جب تمام تر طاقت اور توانائی کے ساتھ واپسی کا ارادہ کیا تو دشمن کو صرف ایک بتا دی کہ اگر ابوالفضل کے ہاتھ باقی ہے تو پانی خیموں تک پہنچ جائیں گے۔ ام البنین کا وہ شعر آپ کے ذہن میں رہے کہ ام البنین نے فرمایا اے اشقیا، اگر تم نے میرے بچے کے بازو جوڑ دیے ہوتے تو تمہیں بتاتا جہاد کیا ہے۔ ام البنین کا جہاد کیا تھا؟ ام البنین کا جہاد یہ تھا کہ باقی ساری زندگی دھوپ میں رہی کہ میرے مولا کا لاشا 3 دن تک دھوپ میں رہا۔ کربلا میں عشق کا معیار کچھ اور ہے۔ کربلا میں عشق کسے کہتے ہیں؟ اگر حضرت اسماعیل اپنے جوان بچے کو قربانی کی راہ پر لے کر آئے ہیں، سید الشہداء شیر خواروں کو قربانی کی راہ پر لائے ہیں۔ سید الشہداء اس شیرخوار بچے کو میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریتی میں دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، اور زینب کبریٰ سید الشہداء کے لاشے کی مٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر فرما رہی ہے اے اللہ اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت مکر و فریب کر رہے ہیں، وہ اپنے عزائم کو آشکار کر رہے ہیں۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ حجت خدا کا اگر دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار امریکہ اور اسرائیل نے دنیا کے مظلوموں پہ ظلم کیا ہے، تجھے واسطہ سید الشہداء کی عظمت کا ہے پاک پروردگار ان دشمنان اسلام کو جلد از جلد واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے ایران، عراق، لبنان، پاکستان دنیا کے مختلف کونوں میں مظلومیت سے دوچار ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس لشکر مظلومین کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام امیدیں آرزویں تیری حجت کے لیے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما۔
اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔